بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گیسٹ لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت ہے. ناظرین, میں اس پروگرام کی توسط سے, اس پلیٹ فارم کی توسط سے کوشش کر رہا ہوں اجاگر کرنے کی جذبہ حب الوطنی, ایک پیٹریوٹزم جو شاید ہم دور نکل گئے تھے تھوڑا. الحمدللہ وہ چیزیں اب ریسٹور ہو رہی ہیں, اور جو معزز مہمان گرامی ہمارے پاس آتے ہیں وہ پرومیننٹ پرسنالٹیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ان کی خوبصورت باتیں سکھاتے ہیں آپ کو انکریج کرنے کے لیے, خصوصاً ہماری یوتھ کو انکریج کرنے کے لیے, اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں جو کہ ہماری دھرتی ماں ہے کتنا پوٹینشل ہے, اور ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ہی اس ملک میں رہ کے اپنی ایک سکسیس سٹوری بنا سکتے ہیں, اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارا جینا مرنا ہو تو اس ملک کے لیے ہو. ہم کیوں کہیں جا کے تیسرے یا دوسرے شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں جب ہمیں اپنے ملک میں تمام وسائل میسر ہیں. آج ہی کی میری جو شخصیت ہیں وہ ایک بہت پرومیننٹ بزنس پرسنالٹی ہیں. فارمر شیرٹن ہوٹل جو کہ اب موون پک ہوٹل ہو گیا ہے, اس کے سی ای او ہیں جناب سکندر محمود صاحب. سر ویلکم ٹو مائی شو. فرسٹ آف آل سر, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کیسا لگتا ہے آپ کو اپنی انڈسٹری میں, ہوٹلنگ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے؟ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. لوگوں کو سرو کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کی ضروریات جانتے ہیں, اور ہمارے ماشاءاللہ سے پاکستانی بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم چونکہ باہر بھی کافی رہا ہوں کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اور ایک سے ایک لوگ یہاں پہ ہیں, بڑے قابل, بہترین, بڑے نفیس. تو انڈسٹری کے اندر لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ان کے دیکھ بھال کا بھی موقع ملتا ہے. تو آئی لائک مائی پروفیشن. سر, ایک پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ ہو رہا تھا, لا اینڈ آرڈر ابھی تو اللہ کا کرم ہے کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے, لیکن ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا تھا گلوبلی, انٹرنیشنلی, کہ بھائی پاکستان انسیف کنٹری ہے, جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا پھر ہوٹل انڈسٹری پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں اب بہتری کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے, بظاہر بینگ پاکستانی اور جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بہتری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ایفرٹس کر کے اپنے دوسرے ملکوں کو بھی بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے 2 دن پہلے میل ریسیو کی ہے اپنے امریکن ایمبیسی سے, جس کے اپنے ٹریول وارننگ کی, کیونکہ میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ 4-6 مہینے میں ایک میل بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سٹل انہوں نے اپنے پاکستان کو ایسا سیف ملک قرار نہیں دیا, اور انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ یہاں آنے میں احتیاط برتیں. ان کی ریزرویشنز ہیں, اور کی ریزرویشنز ہیں, اور دنیا, یورپ ان کو فالو کرتا ہے, مڈل ایسٹ کو فالو کرتا ہے, ان کی ریسرچ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں حکومت سے یہ دیا تھا کہ بھائی آپ جب اتنا کچھ کیا اور اپنے, ہم یہاں رہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے اتنی بہتری ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ جو گیسٹ آتے ہیں جن سے میری ملاقاتیں رہتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا پرسیپشن لے کے آئے تھے اور کیا پرسیپشن لے کے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ یہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. بالکل. تو بھائی گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے بالکل منفرد, گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ہے, اور یہ میڈیا کے تھرو یا دوسری چیزوں کے تھرو ہر چیز نیگیٹو اجاگر کرنی, دس از ناٹ رائٹ. آپ اپنے پاکستان کو ہر چیز جو اچھی ہو وہ اجاگر کریں. کیا نیو یارک میں کرائمز نہیں ہوتے؟ بالکل, یہاں سے زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ یہاں سے اب آپ دیکھیے کہ سی این این کتنے بتاتا ہے کرائمز آپ کو, یا بی بی سی کتنے کرائمز بتاتا ہے آپ کو. اس کا مطلب ہے ہم پورٹرے غلط انداز میں ہم پورٹرے غلط کر رہے ہیں. ہمارا جو اپنے الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بہت ابھی ینگ ہے, ابھی اس میں میچورٹی آتے ہوئے ٹائم لگے گا. اور دوسرے میں سمجھتا ہوں وہی کہ اپنے یہ جو ہمارا جو میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ پرنٹ میڈیا سے لوگ آئے ہوئے جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, جن کی کوئی پڑھائی نہیں تھی اس سلسلے میں, وہ اس کو چلا رہے ہیں, اور ابھی بھی اسی سٹائل سے وہی ان کو اپنے کے چٹپٹی خبریں لگانے والی وہی کرتے ہیں, وچ از رانگ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہاں بڑا ٹیلنٹ ہے, اور اس کو ایز میڈیا کو سبجیکٹ کے طور پہ بھی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. ینگ جنریشن آئے گی, وہی ایک سنبھالیں گے, اور آپ دیکھیے گا بہت بہتری آئے گی اس کے اندر. امیج بلڈنگ ہر قوم کی ذمہ داری ہے, ہر فرد کی ذمہ داری ہے. جس جگہ بیٹھے, جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک اس کو کہنا چاہیے, اپنی قوم کی اچھی باتوں کو اجاگر کر کے بتانا چاہیے. اور الحمدللہ اب تو مسلمان ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر, اب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں. موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں جو ناؤ اڈیز
ایک دوری نظر آتی ہے آپ کے وقت میں، جو محبت پیار والدین اور بچوں کے درمیان کوارڈینیشن تھی وہ اس وقت نظر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت لاسز بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کی تربیت بھی بڑی ڈیمیج ہو رہی ہے. کس چیز کی ضرورت ہے دوبارہ ان چیزوں کو ریسٹور کرنے کی؟ بھائی آپ نے بالکل درست کہا. ہمارے معاشرے میں اپنے اس کا فقدان ہے اس وقت، اور اس کی وجہ معاشی بحالی ہے. اوکے. کہ ماں باپ ذریعہ معاش کے چکر میں گم رہتے ہیں، اولاد کو بھول جاتے ہیں، پوری توجہ نہیں دیتے، جو ایک علم ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کو دیکھیں، سپروائز کریں، اس کو کیا کر رہے ہیں، وہ کون سا ان کا پڑھنے کا ٹائم ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا معاشرے میں اس وقت یہ ہے کہ ایک باپ صبح جاتا ہے، رات کو دھکے کھاتا کھاتا 10-11 بجے آتا ہے تو تھک جا کے تھک کے وہ کہتا ہے تو اولاد کو کس وقت دیکھے گا اور کیا اس کو کہے گا. خیر یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال موسٹ آف پیپل، زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی لیکن ہے. پھر بھی توجہ ان کا فرض بنتا ہے. اگر وہ کوئی بچہ ان کا اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اگر خود نہیں جا سکتے کم سے کم فون کر کے ان کے ٹیچر سے مہینے میں 1-2 دفعہ پوچھنا چاہیے انہیں. بالکل. اب تو بڑے کہ بھئی کمیونیکیشن کے آسان ذرائع میسر ہیں. اس کے کون سے دوست ہیں جن سے وہ ملتا جلتا ہے، کون سے گھر ہیں جہاں آتا جاتا ہے، آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان کے اور یہ بارے آپ ہی کی میں. ذمہ داری ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ میرے ہمسائے کا گھر ہے یہ جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا ہمسایہ کون ہے؟ بالکل. آپ کو جب آپ کیسا ہے؟ کا ایک بچہ جو آپ کی اولاد، اب اس کا جب ایک کہیں آنا جانا ہو گیا، وہ وہاں رشتہ جوڑ رہا ہے، وہاں پہ اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ ان لوگوں کو جانیے پہچانیے وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں کہ نہیں ہیں، وہ تربیت اس کی صحیح اس کو دیں گے، اس کو صحیح رستے پہ چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے. ایسا تو نہیں کہ وہ بھی اوباش قسم کے لوگ ہیں یا کہیں اٹھتے بیٹھتے اسی طرح کا بچہ بھی آپ کا خراب ہو. بالکل. اور انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. بالکل. تو یہ لیکن ماں باپ نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں پر دھیان دیں اور اپنے اٹھتے بیٹھتے ان کو خیال رکھیں کہ یہ بھی نہیں کہ ہر وقت کی روک ٹوک کریں، لیکن کم سے کم ان کو پتہ ہو. اور دوسرے یہ روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن چھٹیاں لیں، بچے کو پاس بٹھا کے اپنے اس سے پوچھیں بچہ بچی جو بھی ہے کہ بھائی کیا ہے، کیا کیا پورے ہفتے، کیسی پڑھائی جا رہی ہے. مطلب کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. ہاں ان کو پیار سے محبت سے بجائے ڈانٹ ڈپٹ کے کہ تھوڑا سا ان کو، تاکہ وہ آپ سے مانوس بڑا ہوں، دل قریب ہو ہوں. کے آپ سے بات کریں، اپنی پرابلمز بتائیں. تو یہ اور ماں بہت باپ سے ضروری اچھا ہے. دوست کوئی نہیں ہے. ماں باپ سے اچھا اچھا سر، دوست آپ کوئی اپنا کوئی واقعہ اپنے والدین کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ آپ کا کیسا انٹریکشن تھا؟ ہمارا تو یہ تھا کہ والدہ تو خیر اپنے بالکل اس معاملے میں نہیں پوچھتی تھی ہمیں، لیکن فادر بڑے سخت مزاج تھے، تو ہمیں خود ہی ڈر لگتا تھا ان سے کہ بھائی اگر شام کے مغرب کے بعد آئے تو پٹائی ہو جائے گی. تو ہم تو اس سے ڈر کے مارے سیدھے پہلے ہی گھر ہوتے تھے. چھٹیوں میں اخبار پکڑا دیتے تھے، پاکستان ٹائم پکڑا دیا کہ اس کے اردو میں ترجمہ کرو. اردو کا اخبار مشرق آتا تھا وہ پکڑا دیا، اس کو انگریزی میں کرو. تو میں اپنا کام کر لیا، چھٹیوں کا کام کر لیا، اب یہ کرو بیٹھ کے. تو اس کا مقصد اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہتے تھے کہ کہاں پھنس گئے. اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ادھر ادھر پھریں، کوئی ایکٹیویٹی غلط کریں. بالکل. اور وہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. تو یہ اب جو ہے فقدان ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. ہر بچے کے پاس اپنا موبائل ہے، موبائل میں کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. بالکل. تو پیرنٹس کو دیکھنا تو چاہیے اس کو. ہر کمرے میں ٹی وی ہے. اس زمانے میں تو ایک ڈرائنگ روم میں ٹی وی ہوتا تھا ہمارے بارے میں، کہ وہاں بیٹھے سب نے دیکھا، اس کے بعد 9 بجے کی خبریں سنی، ٹی وی بند، سب جا کے سو جاؤ. اب تو معلوم ہی نہیں کہ بچہ کس وقت آتا ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، بچہ کب گیا کب آیا. تو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو سر ہماری آپ نے کہا ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں مہمان نواز ہیں، مہمان نواز لوگ، ہمارے دل بڑے ہیں. دل بڑے ہیں. اور اس سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے چند جاننے والوں نے مجھ سے اپنی ریزرویشن کرائی
اور اس کے بعد ان کا وہ فون آیا مجھے کہ سکندر بھائی بہت معذرت چاہتے ہیں، میرے دوست لینے آئے تھے، انہوں نے مجھے ہوٹل جانے نہیں دیا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو میرے گھر ہی رہو گے. ٹھیک ہے. دس از اے فیکٹ، آئی اپریشیٹ دیٹ. اس کی وجہ سے بھی اپنے لا اینڈ آرڈر کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں بھی ہوٹل انڈسٹری کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹریڈیشن بھی بیچ میں آ جاتا ہے. دیکھیں ہوٹل انڈسٹری کی جو 47 سے لے کے 2008 تک اراؤنڈ 26% گروتھ ہوئی ہے صرف. اچھا. جبکہ ہماری آبادی کتنی تیزی سے بڑھی. بالکل. اور اس کی وجوہات جو ہے ایک تو کہ اپنے بجٹ ہوٹلز نہیں بنے ملک میں. ٹھیک ہے. آج بھی نہیں ہے، آج بھی کمی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ صبح جا کے شام کو واپس آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ رکنے کی نہیں ہے. مطلب میں ایگزامپل دیتا ہوں، لاہور ٹو سیالکوٹ یا لاہور ٹو گجرانوالے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی شام تک واپس گھر آ جائیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بجٹ ہوٹل وہاں پہ ہوں جو اپنے ان کو 2-3 ہزار روپے لے کے ان کو ٹھہرائے، صاف ستھرا کمرہ دے. کہنا کیا ہوتا ہے، ایک صاف ستھرا کمرہ ہو، صاف ستھرا کھانا آئے، ہائیجینک، بالکل. اور ایک ٹیلی ویژن بس اس کو، اور ٹیلی فون اویلیبل ہے. آج کل تو ٹیلی فون بھی موبائل ہو گئے ہیں. تو وہ اپنے وہ ریسٹ کر کے کہے کہ بھائی کیوں جاؤں اتنی دور، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاؤں گا، چلو میں آج رک جاتا ہوں، صبح اور بھی کام کر کے چلا جاؤں گا میں. دوسرے کوئی سڑکیں بھی اتنی اچھی نہیں ہیں کہ وہ پسند کرے کہ بھئی میں تھکا ہوا آیا ہوں اب 2 گھنٹے کام کرنے کے واپس جاؤں. تو وہ ضرور رکنا پسند کرے گا اگر یہ چیز اویلیبل ہو. میں سمجھتا ہوں بہرحال اس پہ حکومت توجہ نہیں دی، بلکہ ان کا ایک مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا ٹورزم کا جس کے ہوٹل تھے. جی سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی. اوکے. جس میں ان کے مری میں اور اپنے کلام میں اور اپنے لاہور میں اور اپنے کراچی میں ان کے ریسٹ ہاؤس وغیرہ تھے. وہ انہوں نے بیچ باچ دیا بجائے کہ اس کو پروموٹ کریں. دوسرے گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ اس کو فیڈرل سے نکال کے اس کو پروونسز میں ڈال دی، جس کا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے ٹورزم منسٹر کی ڈیوٹیز کیا ہے اور کرنا کیا ہے. مطلب کہ اس کی امپورٹنس ہی ختم کر دی انہوں نے. بالکل. تو بڑی حیران یہ دنیا، تو مطلب یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم انڈسٹری، جو سب سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو جاب فراہم کرتی ہے. بالکل. اور اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ اتنے شعبے وابستہ ہیں کہ آپ دیکھ ٹریول ایجنسیز، ایئر لائنس، اس کے بعد یہ اپنے ہینڈی کرافٹس، ریسٹورینٹس، ٹیکسٹائلز، اس کے بعد یہ سیر و تفریح کے لیے جو اپنے بیچز وغیرہ، یہ ریزورٹس وغیرہ، یہ اور چھوٹے چھوٹے بڑے شعبے ہیں مطلب جو اس سے مستفید ہوتے ہیں. اچھا سر، کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی. ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس میں بھی بہت خوبصورت جگہ ہے، پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ. تو ہمارے لوگوں نے بھی تو پھر، جو پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں نے بھی تو اس طرح سے پھر اس میں انیشیٹو نہیں لیا نا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اپنے ہوٹل انڈسٹری پہ تقریباً کوئی 28 ٹیکس لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے. اوکے. ڈفرینٹ ٹائپس کے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دبئی پہ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ صرف یہ ٹیکس دینا ہے، نہ مجھے کسی نے اس پہ چوری ہوگی، نہ چکاری ہوگی، نہ میرے پاس کوئی گورنمنٹ کا آدمی آئے گا، نہ کچھ مانگے گا، نہ کچھ کرے گا. تو وہ یہاں کیوں اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، اور وہ بھی اس ملک میں جس کی سافٹ کرنسی ہے. بالکل. کہ آج اگر اس نے 50 لاکھ روپے لگائے تو کل اس کے 50 لاکھ روپے اپنے اگر باہر سے لا کے لگائے تو وہ 35 لاکھ ہی رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے فورن انویسٹر تو یہاں پہ فکس انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے سبسڈی دے. پھر گورنمنٹ کو چاہیے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی نہیں ہے. وہ اپنے الٹے ٹیکس لگاتے رہتے ہیں. اور سروس سیکٹر پہ ابھی بھی لیٹلی بھی انہوں نے اپنے جو ود ہولڈنگ ٹیکس 1% سے 8% کر دیا ہے. بڑا شور اٹھا اس پہ. الٹیمیٹلی سفر کرے، مطلب گورنمنٹ کا ریونیو بھی سفر کرے گا، ہم بھی سفر کریں گے، اور گیسٹ بھی سفر کریں گے. بالکل. اس طرح کی باتیں بہرحال بیوروکریسی ہے، انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا. ان کے ایڈوائزرز ہیں، میں ان کو نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنے ان کی کیا سوچ ہے. ویلکم بیک ناظرین. سکندر محمود صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. سر، اب گورنمنٹ تو آپ بھی چیختے ہیں، ہم بھی اس پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سبسڈی دے، لیکن اگر نہیں دیتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کام تو کرنا ہے نا، آپ بھی کر رہے ہیں، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو کسی نے تو انیشیٹو لینا ہوگا نا. دیکھیے، سبسڈی از ناٹ امپورٹنٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ میرٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. اوکے. لیکن جو دنیا کے دوسرے ممالک یا آپ کے ریجن ممالک آپ کو جو سہولیات فراہم کرتے ہیں خاص طور پہ فارن انویسٹرز کو، اب وہ تو پرووائڈ کریں. آپ ون ونڈو آپریشن کریں. ان کو میں نے جیسے کہا کچھ عرصے کے لیے ٹیکس ایگزامپشن تھی، تو آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کو ڈپلیٹ کرا رہے ہیں ان ہارڈ کرنسی. ان کی فارن کرنسی تو ڈپلیٹ ہوگی اگر آپ کے روپی ڈی ویلیو ہوگا تو. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی ان کے وہ لاسز بھی ٹیکس اتھارٹی نہیں مانتی. بالکل ایگریڈ، ایسا ہی ہے. تو کون آئے گا اس ملک میں؟ اس کے بعد ماشاءاللہ سے بیوروکریسی اقرا پروری یہاں پہ ایسی ہے کہ جب تک آپ ان کو ویل نہ لگائیں وہ آگے سے وہ اپنے کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بالکل میرٹس پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو آپ کو معاشرے کو صحیح کرنا پڑے گا. حکومت کو بھی پتہ ہے کون ایماندار آنیسٹ افسر ہیں اور کون کرپٹ آفیسر ہیں. آپ کا لا آرڈر ہے، آپ کے ان کو صحیح کرنا پڑے گا. سر لا اینڈ آرڈر جو اب ہماری خصوصاً اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا، آپ الحمدللہ سرائیں گے اس کو؟ ہاں میں بہت سراہتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کم سے کم کراچی میں تو لوگوں نے سکون آپ کو کا کیا سانس فیڈ بیک لیا. ملتا ہے ڈپلومیٹس کی طرف سے؟ دے آر کوائٹ ہیپی. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کراچی کے اندر اپنے 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد لوگ باہر جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ آ جائے. آج وہی شادیاں اور وہی اپنے مہندی اور اس کی تقریبات میں لوگ 3 ساڑھے 3 بجے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ رستے میں اگر ان کو مائی آل سلوٹ ٹو دی رینجرز کہ وہ اگر گاڑی روکتے ہیں تو بڑے ہی مہذب طریقے سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، اینڈ دے جسٹ چیک دی آئیڈینٹیفیکیشن. اور اس کے بعد اگر آپ پراپر آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس ہیں پارٹ آف دیئر ڈیوٹی، ایز اے پارٹ ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں جائیے. لیکن وہ نہیں ہے جو پہلے تھا کہ اپنے رات کو آپ آ رہے ہیں کہیں ایئرپورٹ سے بھی آ رہے ہیں کسی کو لے کے بھی، تو آپ کو ایک پولیس والے نے روک لیا اور آپ کے پاس وہ مار رہا ہے اور آپ کا منہ سونگ رہا ہے آ کے. خدا کا خوف کھو بھائی. مطلب ہے کہ کوئی طریقے نہیں، کوئی ایتھکس نہیں، کوئی مینرز نہیں. اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملا پھر بھی کہتے ہیں کہ جاتے جاتے 200 روپے دے جو. بالکل بالکل. تو وہ تو کم سے کم وہ کلچر 100% اپریشیٹ. اس کا اثر آپ کی انڈسٹری پہ بہت زیادہ پڑا؟ بہت زیادہ، اتنا زیادہ پڑا ہے کہ آج الحمدللہ ویک ڈیز کے علاوہ ہوٹل 80% پلس سارے ہوٹلس کر رہے ہیں کراچی. ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ. اینڈ روم ریٹس جو ہے وہ بھی انکریز ہو گئے. گڈ، ویری گڈ. سر لینڈ تو بہت ہے گورنمنٹ کے پاس. آپ نے بات کی کہ انفراسٹرکچر کی زیادہ دی جائے تو لینڈ کی تو کمی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. دیکھیں اسٹریٹجک لینڈ ان کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے. انویسٹر کی مرضی کی نہیں. ان کو خود زون ڈکلیئر کرنے چاہیے کہ جی یہ جہاں پہ جس طرح دیکھیں چائنا کوریڈور آ رہا ہے، کسی جگہ پہ آ کے ختم ہوتا ہوگا، وہاں پہ سے اپنے جو ہے یہ موٹر وے بنانی چاہیے یا اپنے جو ٹرین ہوتی ہے میٹرو ٹرین وہ بنانی چاہیے. اس کے قریب ہوٹل بنانے چاہیے کہ وہاں آدمی آتا ہے آ کے رکے گا تو وہ آئیں گے. تو وہ اس کو وہ زون ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. بالکل. اور اس کو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرانی پڑے گی. اگر اس لینڈ لینے کو تو ہر کوئی لے لے گا کہ جی جو بھی پرائم لینڈ ہے وہ کہتے ہیں دے دو. بالکل. اس پہ یہ بنا لیں گے، اس کے بعد وہ اپنے کچھ عرصے بعد وہی کسی کو بیچ کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، اس طرح انڈسٹری تو گرو نہیں کرے گی. بالکل صحیح. اس کے اوپر کنڈیشنز لگانی چاہیے کہ بھئی آپ کو اب یہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں آپ نے اتنے دیر میں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، منیمم انویسٹمنٹ یہ ہوگی، اتنا آپ کو روزگار مہیا کرنا ہے. یو ایس اے کی گرین کارڈ کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ اسکیم کیا ہے کہ $1 ملین لے کے آئیے اور یہاں پہ ہمارے یہاں انویسٹ کریں اور کم سے کم 25 لوگوں کی آپ امپلائمنٹ دیں. تو بھائی آپ بھی کیجئے. جہاں گورنمنٹ آپ دے رہے ہو، آپ لیز پہ لینڈ دیتے ہو، آپ ان کو کرو. آپ تو لا نہیں بناتے. آپ تو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے وہ نقشے ہی اپروو نہیں کرتے. میرٹس پہ کام نہیں ہوتے نا کہ میرٹ پہ نہیں ہو سکتا. اور جو اس کے برابر والے لوگ ہوں گے ان کو وہ کر دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی ایک لائن چل رہی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے.